الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من لا نبي بعده ولا نبوة بعده من لا رسول بعده ولا رسالة بعده وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين ومن نهج نهجه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك هو الفضل العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. رواه البخاري. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نیک دل حاضرین مجلس، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بیان کی غرض سے پہلی دفعہ آپ کی مسجد میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور مجھے اس قدر خوشی ہوئی یہ منظر دیکھ کر کہ ماشاء اللہ اذان سے پہلے پوری مسجد بھر چکی ہے. مساجد سے محبت کا ہونا یہ اللہ رب العزت سے محبت ہونے کی کھلی دلیل ہے. واقعی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کی آبادی کے رہنے والے کس قدر مساجد سے محبت رکھتے ہیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور گھر میں آنے والوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے. لہذا ہم مسجدوں سے محبت رکھیں، یہ اللہ رب العزت سے محبت رکھنے کی کھلی دلیل ہے. بلکہ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، نوجوان چہرے زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں اور کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہیں. علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، نماز کے اسرار و رموز ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نوجوان مسجد کی صفائی اس نیت سے کرے گا کہ اللہ رب العزت اس کو مناسب رشتہ عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ مساجد کی صفائی پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی صاف فرما دیں گے اور اس کو مناسب رشتہ عطا فرما دیں گے. اور کیا مناسبت ہے، آج جمعۃ المبارک ہے جو کہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک بھی ہے.
جو کہ سید الشہور ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے، تو ایک طرف ماہ رمضان المبارک ہے اور دوسری طرف جمعۃ المبارک بھی ہے۔ ماشاءاللہ ہم تو برکتوں کے درمیان ہیں، اس لیے ایک جملہ عرض کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ہم ربانی بنے، رمضانی نہ بنے۔ ہم ربانی بنے، رمضانی نہ بنے۔ رمضان رخصت ہوا، چہرے سے نبی کی سنت بھی رخصت ہو گئی۔ رمضان رخصت ہوا، ٹوپی بھی رخصت ہو گئی۔ رمضان گیا، جسم سے اسلامی لباس بھی گیا۔ رمضان رخصت کیا ہوا کہ قرآن کریم جزدانوں میں جو بند ہوا تو بس پھر وہ الماری کی زینت بنا رہا۔ یہ رمضانی مسلمان کی علامت ہے۔ ہم ربانی بنیں، ہر حال میں اپنے مہربان رب کو خوش کرنے والے اعمال کریں۔ تو ہم ربانی بنیں، رمضانی نہ بنیں۔ اور ایک بات مجھے بہت زیادہ اس وقت یاد آ رہی تھی اور اس کو عرض کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات جب اتنی مسجدوں سے محبت کرتے ہیں اور وقت سے پہلے حاضری کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایک گزارش یہ بھی ہم کریں گے کہ خطبہ جمعہ بھی دھیان سے سنا جائے۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 3 دعائیں کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ تینوں دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ 3 دعائیں کرتے تھے۔ پہلی دعا، اے اللہ درس قرآن کبھی ناغا نہ ہو۔ حضرت بڑے تفسیر کے امام تھے، علماء کرام جو مدرسوں سے فارغ ہوتے تھے تو ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور دورہ تفسیر کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ احمد علی لاہوری اللہ کا شعر ہیں۔ ان کے متعلق یہ جملہ فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ احمد علی لاہوری کے درس قرآن کی تفسیر کی مجلس میں شرکت کرنا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ 3 دعائیں کرتے تھے۔ پہلی دعا، اے اللہ درس قرآن کی مجلس کبھی نہ چھوٹے۔ نمبر 2، اے اللہ ذکر کی مجلس بھی کبھی نہ چھوٹے۔ حضرت اجتماعی ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ حضرت ٹرین میں سوار ہو رہے تھے اور ایک پیر پلیٹ فارم پر تھا اور ایک پیر ٹرین میں رکھ چکے تھے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ احمد علی لاہوری دوسرا قدم آپ ٹرین میں رکھے، اس سے پہلے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا اللہ اللہ کر، کسی سے نہ ڈر، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ اللہ کر اور کسی سے نہ ڈر، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور تیسری دعا آپ فرماتے تھے کہ اللہ خطبہ جمعہ کبھی ناغا نہ ہو، خطبہ جمعہ چھوٹنے نہ پائے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ خطبہ جمعہ کی بھی کیا اہمیت ہے۔ اور یہ جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور ہمارے یہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے۔ یہ جمعہ اس اعتبار سے تو اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اب اس کے بعد اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا، تو اس اعتبار سے تو اس کی فضیلت ہوگی کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، لیکن اس کو الوداعی جمعہ کہہ کر غم کے اسٹیٹس رکھنا اور پھر الوداعی جمعہ کی مبارکبادی دینا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بلکہ یہ تو اور زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنے کا وقت ہے کہ اب آخری جمعہ آ چکا، اب
بہت جلد رمضان اللہ کا مہمان رخصت ہونے والا ہے، تو بندہ اور بھی زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی میں مشغول ہو جائے. لیکن شیطان اور نفس یہ دونوں انسان کے کھلے دشمن ہیں، وہ مشغول نہیں ہونے دیں گے. وہ ایسے سوشل میڈیا کے چکروں میں پھنسائیں گے. الوداعی جمعہ ہے، جلدی پہنچنا. اچھا الوداعی جمعہ ہے، مخصوص نمازیں ادا کرنا. الوداعی جمعہ ہے، 50 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر حال میں ہم درود شریف کی پابندی کریں، ہر حال میں عبادت کریں. نہ یہ کہ اس دن کو خاص کر کے کوئی خاص عبادت کی جائے، اس کا اسلام سے دل کے کانوں سے سنیں کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا ہم الوداعی جمعہ کو لے کر غم کے اسٹیٹس نہ رکھیں. خوشی کا بھی دل میں احساس ہو اور ندامت کا بھی احساس ہو. خوشی اس بات کی ہو کہ الحمدللہ ہم نے مکمل رمضان کے روزے رکھے ہیں، قرآن کریم کی خوب تلاوت کی ہے، تو اس کی خوشی ہو. لیکن احساس بھی ہو کہ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس کا احساس ہو. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں چاند رات کے وقت کچھ لوگ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر چاند دیکھنے میں مشغول تھے. وہ ممکن ہو آج بھی بہت سے نوجوان چھت پر جائیں گے. کل ایک لطیفہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آیا تھا. اب یہ بھی ہنسنے کی ایک شکل ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا ولی کون سمجھا جاتا ہے؟ جو کبھی نہ ہنسے وہ سب سے بڑا ولی. سب سے بڑا ولی کون؟ جو کبھی غسل نہ کرے، یہ سب سے بڑا ولی ہے. اور سب سے بڑا ولی کون؟ کہ جب وہ وجد کی کیفیت میں آ جائے اور اس پر حال طاری ہو، تو اس کی پگڑی ایک طرف اچھل رہی ہو، اس کے بال ایک طرف بکھر رہے ہوں اور عجیب سی حرکتیں کرتا ہو، اور اگر اسٹیج پر بیٹھا ہو تو وجد کی کیفیت میں لات مار کر 4-5 کو نیچے پھینک دے، وہ سب سے بڑا ولی. یہ ڈھونگ ڈھتورے ہیں. اللہ کے گھر میں اللہ کی بے حرمتی کرنا، وجد اور حال آ جانا. تو بہرحال اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات یاد رکھیں، حال آنا یہ الگ بات ہے. اصل تو یہ ہے کہ دل کا حال بدلنا چاہیے. یہ جتنی بھی مجالس ہوتی ہے سب کا خلاصہ یہی ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے. تو بہرحال کل وہ واٹس ایپ پر لطیفہ آ رہا تھا. شاید آپ حضرات زیادہ ہنستے نہیں ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سب کے اوپر ایک ندامت آری ہے. ہائے رمضان رخصت ہو رہا ہے، آئندہ رمضان کا کیا حال ہوگا. تو تھوڑا سا ہنس لیجئے. ہنسنا بھی چاہیے کبھی کبھی، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہاں انسان ہے. تو وہ لطیفہ آیا تھا کہ آج بہت سے نوجوان چھت پر چاند دیکھنے کے لیے جائیں گے، تو ایک چاند تو آسمانوں پر نظر آئے گا اور بہت سے چاند گھروں کی چھت پر نظر آئیں گے. تو جو گھروں کی چھت پر نظر آئیں گے ان چاندوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آسمان پر جو نظر آئے اس چاند کا اعتبار ہوا کرتا ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں وہ کچھ حضرات اوپر چاند کی تلاش میں تھے، اور حضرت کو دیکھا. حضرت گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بے قرار ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت چاند رات ہے، خوشی نہیں ہے؟ وہ دیکھو لوگ ایک دوسرے کو چاند رات کی مبارکبادی دے رہے ہیں، اور دیکھو سب چاند دیکھنے میں مشغول ہے. حضرت نے فرمایا آپ کو چاند رات کی خوشی ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. اگر آج چاند نہ ہوتا تو ایک اور رات آتی تو آج 10 لاکھ اور جہنم سے آزاد ہو جاتے. تو اس کا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ چاند دکھا اور 10 لاکھ لوگ جہنم سے جو آزاد ہو سکتے تھے وہ نہ ہو سکے، کیونکہ اب تو رمضان رخصت ہوا. یہ بہت بڑے مقام کی باتیں ہوا کرتی ہے.
اس کا تو ہمارے دماغ پر کبھی اثر بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، ماہ رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے، چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ایک سوال ہے۔ ماہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں کچھ اہم اور پوائنٹس کی باتیں عرض کریں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ اہم اور بھی ضروری باتیں ہیں جو آج کے دور میں ارتداد کو لے کر ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، اور جو وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ وقت پر بات کو ختم کر دیں گے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور ابھی جمعۃ المبارک ختم نہیں ہوا، مغرب تک کا وقت باقی ہے، لہٰذا جس کی سورہ کہف باقی ہو سورہ کہف کی تلاوت کر لے، درود شریف کم از کم 300 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو پھر اتنی تعداد میں پڑھتے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھو، آپ حضرات میں سے کچھ ایسے بھی نیک بندے ہیں جن کی توجہات میرے دل پر آ رہی ہے، تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ بہار سمستی پور میں حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رہا کرتے تھے، 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ ابھی فی الحال بہار کی ایک بہت بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے حضرت مولانا اختر امام عادل قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کے نانا ہوتے تھے۔ بالکل آخری عمر تھی، جی بالکل آخری عمر تھی، نازک ترین حالت تھی۔ مولانا اختر امام عادل قاسمی ان کے پاس گئے، کہا نانا جان حال بہتر ہے اور اعمال جاری ہیں؟ کہا بیٹا حال تو آپ دیکھ رہے ہیں کس حالت میں ہوں، اور اب زیادہ اعمال بھی نہیں ہوتے، بس چھوٹا سا عمل کرتا ہوں کہ ہر روز 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے رسول کو تحفہ بھیجتا ہوں۔ ہر روز بس 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے رسول کو تحفہ بھیجتا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے۔ تو ابھی جمعۃ المبارک ختم ہو اس سے پہلے یہاں کا موجود ہر بندہ 300 دفعہ درود شریف پڑھ لے، سورہ کہف کی تلاوت باقی ہو تو وہ بھی ختم کر لیں۔ اور دیکھیے، ہر چیز کی ابتدا اور اس کی انتہا بہت اہم ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یا تو ابتدا شروعات اہم ہوتی ہے، یا تو انتہا یعنی جب ختم ہونے کا وقت ہے وہ بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم خوب دعاؤں میں لگیں، اس لیے کہ عصر اور مغرب اس کے درمیان کا وقت مقبولیت کا وقت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا ہم دعاؤں میں لگیں، اور خاص طور پر ایک دعا کریں، بہت جامع دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی جامع دعا ہے کہ دین اور دنیا اور آخرت سب کی بھلائیاں اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تو کتنا بہتر ہو کہ جب ختم ہونے والا ہے اور رمضان کی ہر گھڑی اللہ کے یہاں مقبول ہوا کرتی ہے، تو کیوں نہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور پھر ہماری پوری آنے والی زندگی سنور جائے۔ کیا خیال ہے؟ آپ حضرات حاضر ہیں؟ اور ایک دعا یہ بھی کر لیں کہ اللہ مجھے عاشق قرآن بنا دے۔ محبوب العلماء والصلحاء عارف باللہ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ کوہاٹ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سی دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ یہ دعا کر لے کہ اللہ مجھے عاشق قرآن بنا دے۔ یہ بہت سی دعاؤں کا خلاصہ ہے، عاشق قرآن بننے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ رمضان کیا رخصت ہوا، الماری کی زینت قرآن بن جاتا ہے اور مٹی جم جاتی ہے۔ اس سال سے وہ سال شوال میں بند ہوا تھا اور سیدھا رمضان سے ایک رات پہلے کھلتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہوا کرتی۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نفل کی نیت باندھی، 2 رکعت تحیۃ الوضو۔ ایسے عاشق قرآن تھے، کیا مزہ آیا، 2 رکعت میں 10 پارے قرآن کریم کے پڑھ لیے۔ یہ ہمارے اس دور کے بزرگوں کے احوال بیان کر رہا ہوں۔
500-600 سال پہلے والے نہیں، ابھی کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ترکیسر سے کچھ دوری پر ایک نرولی نام کی بستی ہے، وہاں حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدار ہوا کرتے تھے، ہر روز ایک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں، 2017 میں حضرت کا انتقال ہوا۔ تو رمضان تو جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ چند اعمال ہم کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ کہف، درود شریف اور جلد حاضر ہو کر دعاؤں کا اہتمام، یہ 3 باتیں ہو گئی، یہ جمعۃ المبارک کے ختم ہونے تک ہے۔ اس کے بعد اب چونکہ ممکن ہے آج چاند رات ہو جائے، رمضان شروع ہوتا ہے، اس کے چاند کی تلاش نہیں ہوتی، اس کے چاند کی تلاش ہوتی ہے، عید کے چاند کی تلاش ہوتی ہے۔ اور بھائیوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اگر عید کی رات ہوگی تو یہ انعام کی رات ہے، اللہ کے واسطے انعام کی اس رات میں اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، محروم بندوں کی فہرست میں اپنا نام نہ لکھائیں۔ کیوں؟ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت عید کے روز کچھ نوجوان میرے دوست ہیں، وہ مجھے لے کر گئے سنیما ہال، اب میرے چہرے پر داڑھی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا، اگر غیر مسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، دیکھو یہ مسلمان ہے، پورا رمضان اللہ اللہ کرتے رہے اور رمضان کیا رخصت ہوا، سنیما ہال کی زینت بن گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یار کیسے دوست مجھے ملے ہیں، رمضان ختم کیا ہوا کہ مجھے سنیما ہال لے کر آ گئے، میں نے فوراً اپنے چہرے پر رومال باندھ لیا، داڑھی چھپا لی۔ تو ہم ہرگز بھی اگرچہ کتنی ہی اہم کوئی فلم جی ابھی آنے والی ہو، اور فلم اہم ہوتی ہی نہیں، اس کے پیچھے ہمارے نوجوان اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور آج رات ایک گناہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا، میں اس کرسی رسول کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ ایک گناہ جو آج کی رات بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہے محبوب نبی کی سنت سے کھلواڑ۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، کہیں اسی وقت اللہ رب العزت ہمارے چہرے کو کالا کر دے تو پھر دنیا بھر کی قسم کی دوائیں چہروں پر لگا لیں، کریم لگا لیں، اللہ تعالیٰ نے جو چہرہ سیاہ کیا اسے کوئی گورا نہیں کر سکتا۔ ذکر کے پرنور حلقے کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرید کسی اللہ والے سے بیعت تھا، ایک گناہ اس سے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا، چہرہ کالا ہو گیا۔ مت پوچھئے، اس نے تو مسجد آنا ہی بند کر دیا، چہرے پر ہر وقت رومال ڈالے رہتا تھا، رو رہا کرتا تھا، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ چونکہ ہم پر کوئی ایسے عذاب کی شکل نہیں آتی ہے، دکھتا نہیں ہے، اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں۔ یہ واقعات ہے جو ہماری عبرت کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی نمودار کر دیتے ہیں۔ اس نے بہت گڑ گڑایا، رویا، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ مجھ سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ آپ اتنے ناراض ہو گئے، اللہ اتنے بھی ناراض نہ ہو جائیے، میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ کسی اللہ والے سے بیعت تھے، ایک دفعہ اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مصیبت عرض کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہی وہ اللہ والے بول پڑے، کچھ لوگ اتنے خطرناک گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے ان کے دل پر توجہات ڈالتے ہیں تو بھی ہماری توجہات کا اثر نہیں ہوتا۔ کتنے خطرناک گناہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ولی بھی دعا کرتے ہیں لیکن دعاؤں کا اثر کوئی ظاہر نہیں ہوتا۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، گرم خون رکھنے والے، امت کا عظیم اور قیمتی سرمایہ ہو، اپنی جوانی سوشل میڈیا کے چکر میں ہرگز ضائع نہ کر دے۔ بعض نوجوان شادی سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں اپنے دل کا درد کس کے سامنے بیان کروں؟ پتھروں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ بھی پھٹ جائیں گے، اور پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے، ہمارے دل کیسے
پتھر دل ہو گئے، یہ دل دل نہیں رہے بلکہ پتھر کی سل بن گئے، نہ راتوں کو آنسو نکلتے ہیں، نہ دن میں کسی غریب اور بے کسو بے سہارا کو دیکھ کر دل پسجتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل ابھی بھی مردہ ہے۔ نوجوانوں، سوشل میڈیا کے چکر میں اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ اور آج کل حالت یہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، لائٹیں بھی بند ہو جاتی ہے، تو نوجوان اپنی ایک نئی دنیا روشن کرتے ہیں، اور وہ نئی دنیا سوشل میڈیا بھی ہوتی ہے۔ کبھی فیس بک پر چکر لگا رہا ہے، کبھی انسٹاگرام اوپن کر رہا ہے، اور پھر رات بھر یہی تماشے دیکھتا رہتا ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے کہ اب سو جاؤ، اور سیدھا 12 بجے اٹھتا ہے، پھر کہتا ہے اماں آنکھوں میں درد ہے، سر درد کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، میٹھی نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں آتی، میٹھی نیند موبائل ڈیٹا آف کرنے سے آئے گی، میٹھی نیند موبائل سوئچ آف کرنے سے آئے گی، میٹھی نیند رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے آئے گی، میٹھی نیند رات کو صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نفل پڑھ کر سونے کے بعد آئے گی۔ اپنی جوانی کو کیوں ہم ضائع کرتے ہیں؟ کیوں ہم سوشل میڈیا کے چکر میں اپنی جوانی بڑھاپے کی حالت کے مطابق کر دے؟ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو دل میں ندامت بھی ہو، دل میں احساس بھی ہو، ہم اللہ کی نافرمانی تو کہیں اتنی زیادہ نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ پھر آئندہ رمضان سے ہمیں محروم کر دے۔ ہاں، محرومی کی یہ دلیل نہیں کہ موت ہی آ جائے، یہ بھی دلیل ہے کہ رمضان آیا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، تو اللہ کی پھٹکار ہے، ایسا بیمار ہوا کہ سیدھا ہسپتال کے حوالے ہوا، لوٹ کر نہیں آیا، پورا رمضان گزر گیا پھر آیا، یہ بھی محرومی کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، صحت مانگے، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے رہے۔ آخری گھنٹے ہیں، ندامت کا احساس ہو، اللہ میں آپ کا بہت کمزور اور گنہگار بندہ ہوں، آپ نے مجھے رمضان عطا فرمایا تھا مگر یہ رخصت ہوا جا رہا ہے، کچھ بھی نہ کر سکا، جو ہوا قابل شکر ہے، جو نہ ہوا قابل فکر ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ مہربان رب اتنا کریم ہے کہ بندہ صرف نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شرابی بندہ رہا کرتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا، حضرت سفیان ثوری آرام کر رہے تھے، ایک اللہ کے ولی خواب میں آئے، انہوں نے کہا سفیان، ادھر اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو رہا ہے، جاؤ اٹھو، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو شبابی بندہ تھا، اور مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نیک بندہ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ سمجھے کوئی نہ کوئی اس میں راز کی بات ہے، گھر والوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ اس کا آخری کوئی عمل ہے؟ گھر والوں نے بتایا حضرت آپ تو جانتے ہیں، آپ تو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ تو ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہا کرتا تھا، ہاں لیکن جب آخری وقت آیا، میں نے بتایا نا کہ شروع کا وقت اور آخر کا وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ جب اس کی موت کا آخری وقت آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے دنیا اور آخرت کے کریم مہربان رب، اس بندے پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا یہی جملہ اس کی مغفرت اور نجات کا سبب بن گیا۔ آخر وقت میں اللہ کو عاجزی پسند آ گئی، اللہ نے اسے عاجزی کو اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم عاجز بن کر چلیں، اللہ سے مانگتے رہیں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، انشاءاللہ رمضان ہمارا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیں، بہت سی دفعہ طاعت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مقبولیت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، عمل قبول کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف شکر کا بھی احساس ہو، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے موقع عطا فرمایا، ہم نے رمضان گزارا، اللہ جیسا بھی گزرا ہم نے گزارا تو صحیح، ہم نے جیسے بھی تراویح پڑھ لی، آپ کے دربار میں یہ تراویح پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے روزے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، اللہ آپ ہماری مغفرت کر دیجیے، تو خوشی بھی ہو اور ندامت بھی ہو۔
خوشی بھی ہو اور ندامت بھی ہو۔ اور آج رات اگر چاند رات ہو جاتی ہے، سب بندے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے۔ جب سے میرے شیخ نے بھری مجلس میں ایک بات عرض کی تھی کہ میرے پیارو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ میرا آج تک معمول ہے، سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ ہی لیتے ہیں۔ آج رات اگر چاند ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے زینت کو کٹوا دیں، اللہ کے رسول کی سنت سے کھلواڑ کریں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور تماشا شروع کریں، بہتر ہے کہ ہم خلوت میں جائیں، تنہائی میں جائیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ انشاءاللہ آخری وقت ہے، اللہ قبول فرما لیں گے، توبہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، لیکن گناہ سے بچنا تو واجب تر ہے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ گناہ سے بچنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا تو واجب ہے، گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور فرماتے تھے اگر گناہ نوجوان سے ہو رہا ہے تھوڑی سی بری بات ہے، اگر گناہ کسی عمر رسیدہ اس بندے سے ہو رہا ہے جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے تو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ اور فرماتے تھے کہ بڑا محروم ہے وہ بندہ، بہت بدبخت ہے وہ شخص جو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، جو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ کیا مطلب؟ کوئی ایسا عمل اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا کہ وہ گناہ کا عمل تھا، جتنے لوگ کرتے جائیں گے سب کا گناہ اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اتنے افسوس کی بات۔ حضرت عمر فرماتے تھے او لوگو توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے دل بہت نرم ہوا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ توبہ کرنے والے اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے نرم دل ہے، نرم دل پر اللہ کی رحمت آیا کرتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہے اللہ میری مغفرت کب کریں گے۔ کیا فرماتے تھے؟ کہ مجھے معلوم ہے اللہ میری مغفرت کب کریں گے۔ کسی نے کہا واہ، اب تو یہ بھی معلوم ہونے لگا کہ آپ کی توبہ کب قبول ہو جائے گی، یہ بھی معلوم ہونے لگا مغفرت کب ہونے لگے گی، اتنے بڑے بزرگ بن گئے۔ کہا ہاں بیٹا، اس میں اتنا زیادہ سوچنے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ میری توبہ قبول کرے گا تو مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو فرماتے تھے مجھے معلوم ہے میری مغفرت کب ہوگی، جب اللہ توبہ قبول کریں گے مغفرت بھی ہو جائے گی۔ مغفرت کا عشرہ ہے جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے۔ فی الحال ہم جہنم کے نجات کے عشرے سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ہم اللہ سے نجات مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اور اللہ کے واسطے اپنی داڑھی کو شیو نہ کریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور عید کے دن جو کہ لیلۃ الجائزہ ہے، عید کے پہلے والی رات انعام کا دن ہے، اور عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ اللہ کی مہمانی کے دن میں ایسا نہ ہو کہ ظہر کے وقت ہماری مسجدوں کی صفیں خالی ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ربانی بنے، رمضانی نہ بنے۔ بس اخیر کی چند منٹ باقی ہے، 6 یا 7 منٹ۔ ہمارے اس دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں واقعی بہت فتنوں کا دور ہے۔ میرے مرشد حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک دعا کرتے ہیں، اور دعا کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ بیٹا یہ دعا کیا کرو، اے اللہ فتنوں کا دور ہے، فتنے سے بھی بچا، فتنہ بننے سے بھی بچا۔ بات یاد رہے گی، اللہ فتنوں کا دور ہے، فتنے سے بھی بچا اور فتنہ بننے سے بھی بچا۔ بہت عجیب حالت، بہت نازک ترین دور ہے۔ اپنے ایمان اور عقائد کے اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ میرے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اب اور ایک لفظ ہے رب۔ اب یعنی ابا، اب یعنی والد، عربی میں باپ کو ابن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک لفظ ہے اب، ایک لفظ ہے رب۔ جب باپ نہیں چاہتا کہ میری ابوت میں کوئی شریک ہو،
اگر بیٹا کہہ دے وہ میرے ابا ہیں تو باپ اس کو مارے گا کہ تیرا باپ تو یہاں موجود ہے. تو ابوت میں جب کوئی شرکت کرے تو باپ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح جب ربوبیت میں کوئی شرکت کرتا ہے، اللہ کی الوہیت میں کوئی شرکت کرتا ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. ہم اللہ کے وفادار بندے بنیں، اپنی بچیوں کو اس کی تاکید کریں کہ بیٹا اگر تو اسلام چھوڑ دیتی ہے زندگی پر اللہ کی باغی اور تابع بن کر زندگی گزارے. ہم اپنی بچیوں کو ایمانی زندگی اور ایمان پر موت کے فوائد بتلائیں، کفر اور شرک کی قباحت بتلائیں، برائی بتلائیں. افسوس ہے کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور اگر ہماری بیٹی کسی کالج میں پڑھتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رکھنے بھی جائیں، لینے کے لیے بھی جائیں. بہانے نہ کرے وقت نہیں ہے، تم تو جاتی ہو نا، چلی جاؤ. اور ہر مہینے پرنسپل سے جا کر معلوم کریں ہماری بیٹی وقت پر حاضری دیتی ہے، وہ اسکول ہی میں رہتی ہے کہیں اور چلی جاتی ہے. یہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے آپ کو ہم خیر خواہانہ مشورے دے رہے ہیں. آپ بالکل دل پر نہ لگائیں کہ یہ کیا ہے، علماء آتے ہیں ڈانٹتے رہتے ہیں. نہیں، یہ ذمہ داری کی جگہ ہے. کل قیامت کے دن آپ میرا دامن نہیں پکڑ سکتے کہ ہمیں صحیح بات نہیں بتلائی تھی، حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا. میں آپ سب کو ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، جیسے آپ اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرتے ہیں، آج وہ دور آ چکا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی ایمان اور عقائد کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. فتنے منہ کھولے بیٹھے ہیں. اور ہماری بچی کا حال یہ اتنی لالچی بن جاتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو اس کو محبتوں کے تانے دیتا ہے اور کہتا ہے آسمان کے ستارے توڑ کر لاؤں گا، تیل کا ڈبہ نہیں اٹھا سکتا، آسمان کے ستارے توڑنے جا رہا ہے. تاج محل بناؤں گا، چپل نہیں خرید سکتا ہے 50 روپے کی، اور محبت بھرے کچھ جملے کیا کہہ دیتا ہے کہ ہماری بیٹی ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کہ ہمارا ایمانی پاور اتنا کمزور ہو گیا، ہماری ایمانی حالت اتنی کمزور ہو گئی. ہم اپنے صحابیات کے واقعات نہیں پڑھتے. اپنے گھروں میں صحابیات کے واقعات کی تعلیم کریں، اور صرف تعلیم نہ کریں، نام کی تعلیم نہ ہو، جو واقعات ہم پڑھ کر سنائیں اس کی روشنی میں کیا کیا سبق حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بچیوں کو بتلائیں کہ دیکھو بیٹا انہوں نے کیسے نازک ترین دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی. بیٹا تم بھی کہیں ایمان کا سودا کر کے اللہ کی باغی بن کر زندگی نہ گزارنا، تو اللہ کی باغی ایک طرف بنے گی، دوسری طرف ہماری عزتوں کو خاک میں ملا دے گی. اور اپنی بچیوں کے ہاتھ میں ہرگز موبائل نہ دے. کتنے افسوس کی بات ہے، ہماری بچی جو اماں فاطمہ کے دوپٹے کی وارثہ ہے، اماں عائشہ کے پردے کی وارثہ ہے، جو جویریہ اور ختیجہ کی راتوں کی آہوں کی اور راتوں کے آنسوؤں کی وارثہ ہے، جو قرآن پڑھا کرتی تھی تو فرشتے اس کے قرآن کو لے کر آسمانوں پر جایا کرتے تھے. وہ بیٹی مسلمان کی، اس کے فوٹو، اس کی تصویریں انسٹاگرام پر نظر آئے، فیس بک پر نظر آئے، یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہوا کرتی. ہماری بیٹیوں کی تصویریں وہاں نظر آتی ہیں، اور پھر ایمان کے لٹیرے اور حسن کے سوداگر وہاں سے ہماری بیٹیوں کو کیچ اپ کرنے کی اور ہماری بیٹیوں کی ایمان کو لٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کی عقائد اور ایمان کی حفاظت کرے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ مجھے یاد کریں اور کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ ہماری نگاہیں ہمیشہ کے لیے جھک جائیں. اور آخری بات وہ یہ کہ اگر ہمارا گھر بڑا ہے، اللہ نے ہمیں بڑا وسیع گھر دیا ہے اور سب بچے اپنے اپنے کمرے میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو رات میں اجالوں میں سونے کا عادی بنائیں. لائٹ بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. اور اپنے بچوں کے روم کے دروازوں کی اسٹاپر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی نگرانی کر سکیں بچے راتوں کو کیا کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں شروع سے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. غافل نہ رہیں. یہ ماؤں بہنوں کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہماری بیٹیاں، لیکن جب یہ کسی غیر کے ہٹے چڑھ جاتی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے، تو خود ہماری نگاہیں جھکی کی جھکی رہ جاتی ہے. ساری تمناؤں اور آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے. کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو ضائع کرتے؟ اتنی محنت سے پالا پوسا اور ہم اس کو ضائع کرتے. اور ارتداد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے جب مناسب رشتے مل جاتے ہیں نکاح نہیں کرتے. ارے کیوں اپنی بیٹی کی زندگی ضائع کرتے ہیں؟
اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان والا دین دیا ہے، اتنی آسان شریعت دی ہے، جس شریعت کے مطابق نکاح کر دیں، ہلدی مہندی اور وہ ہاتھ میں خنجر لے کر دلہے کو چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ سہرا پہننے کی ضرورت ہے۔ کس نے کہا کہ چپل بھی چھپاؤ دلہے کی؟ وہ چپل بھی ڈھونڈے گا اور پھر دلہن بن کے بیٹھے گا، سہرا پہنے گا، خنجر لے کر چلے گا، ہلدی مہندی بارات کی رسموں کی کس نے کہا؟ کیا ضرورت ہے؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کے نکاح سنت اور شریعت کے مطابق پڑھائیں اور ان کو رخصت کریں، انشاءاللہ ہماری بیٹی کا جنازہ تو گھر پر آئے گا لیکن کبھی طلاق لے کر گھر پر نہیں آئے گی۔ ہماری بیٹی کا جنازہ تو اٹھے گا، ایمان کی حالت میں اٹھے گا، کبھی وہ کسی غیر کے حق پہ نہیں چڑھے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے عقائد اور ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنی بچیوں کے عقائد اور ایمان کی بھی حفاظت کریں گے۔ بیٹے اور بیٹیاں مناسب رشتے مل جاتے ہیں فوراً نکاح کر دیں اور ان کو ان کے اعتبار سے فارغ کر دیں، ورنہ کل یہ ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ بنیں گے، پھر روتے پھرنے کا کوئی مطلب نہیں اور علماء سے دعاؤں کے لیے کہنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، فتنہ بننے سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان و عقائد اور ہماری بیٹیوں کے عقائد و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔